الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم۔ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ محترم حضرات، حاضرین مجلس اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پورا عالم اور پوری انسانیت کفر اور شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ پورے عالم کے اوپر تاریکی اور ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو سچ ہوگا کہ پورے عالم کے اوپر رشد و ہدایت کا کوئی ستارے کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ جدھر نظر اٹھاؤ ادھر تاریکی ہی تاریکی اور ظلمت ہی ظلمت تھی۔ اس کرۂ ارضی پر رشد و ہدایت کے آفتاب و مہتاب تو دور کی بات، کسی ادنا سی کرن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سرور کونین، تاجدار عرب و عجم، ساقی کوثر، شافی محشر، اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ کو اپنے احکام اور پیغام وحدانیت عطا فرمایا، جس کے ذریعے آپ نے پورے عالم کی ظلمتوں کو کافور فرما دیا اور پورے عالم کے اندر روشنی کو عام کر دیا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک دو سپر طاقتیں تھیں اور دو قوموں کی حکومت تھی۔ ایک قوم تھی ایران کی اور فارس کی۔ فارس کی حکومت عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک محیط تھی، اور دوسری سپر طاقت اور سپر پاور روم کی طاقت تھی، جس کی حکومت یورپ پر، ایشیا پر اور افریقہ پر، تینوں بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دو اور قومیں تھیں، ہندوستان کے رہنے والے، ہندو مت کے مذہب کو ماننے والے، اور دوسری قوم یہود تھی۔ ذرا سرسری طور پر ہم ان کا جائزہ لے لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پورے عالم کے اندر یہ بسنے والی قومیں کفر و شرک کے اندر مبتلا تھی، اور ان کی حالت زار کیا تھی۔ ایران کے اندر بابل کے اثر سے ستارہ پرستی عام تھی، اور آج تک فارس اور ایران کے لٹریچر میں ستارہ پرستی کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی ظلمت کدے کے اندر زردشت نے ایک مجوسیت کی آگ جلائی تھی، اور اس مجوسیت کی آگ میں انہوں نے دو خدا تسلیم کیے، ایک خیر کا پیدا کرنے والا اور ایک شر کا پیدا کرنے والا، ایک نور کا خدا اور ایک ظلمت کا خدا۔ ایک کا نام انہوں نے یزدہ رکھا اور دوسرے کا نام انہوں نے اہرمن رکھا، اور آگ اور آتش ان کا مسجود، ان کی معبود اور ان کا خدا بنی۔ اسی طرح اسی تاریکی اور ظلمت کے اندر مسیحیت اور مجوسیت کی آمیزش سے ایک نیا مذہب تیار کیا گیا تھا، جس مذہب کے اندر باپ اور بیٹی کے درمیان، اپنی بیوی اور اپنی بہن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں تھا۔ اپنی بہن کو اپنے نکاح میں لے لینا اور اپنی
اپنی بیٹی سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اس ایران کے اندر ان کے امرا، ان کے حکما، ان کے خدا اور ان کے معبود سمجھے جاتے تھے۔ ان کے آگے سجدہ ریز ان کی رعایا ہوتی تھی، ان کی عبادت کی جاتی تھی، ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ رعایا کو اپنے امرا اور حکما کے سامنے دم مارنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے ظلموں کے سامنے کسی کو لب کشائی تک کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ درجہ بدرجہ ان کے امرا، ان کے حکما اور وزراء ان کے معبود اور ان کے خدا تسلیم کیے جاتے تھے اور رعایا ان کو سجدہ کرتی تھی۔ جب ایران فارس اور اسلام کی جنگ ہوئی تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی طرف سے سفیر بن کر جب سپہ سالار ایران کے پاس گئے ہیں تو جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے تو ان لوگوں کو اپنے نائب السلطنت کی بڑی توہین اور ذلت نظر آئی اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم نے ہمارے نائب السلطنت کی اور ہمارے سپہ سالار لشکر کی توہین کی ہے، اور اس لیے کہ وہ ان کا خدا تھا اس کے پاس میں رعایا کے ایک آدمی کو بیٹھنا گویا کہ ان کے خدا کی توہین تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر اٹھائے کہ ہم اس طرح اپنے درمیان کسی کو امتیازی مقام نہیں دیتے، اور ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ کی تعلیم صرف یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وہی سب کا معبود ہے، وہی سب کا مسجود ہے، وہی خالق اور وہی رازق ہے، وہی مالک اور وہی پالنہار ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وہ ضروریات کو پورا کرنے والا، وہی سب کچھ عطا کرنے والا، لڑکیاں دینے والا وہ ہے اور لڑکے دینے والا وہ ہے، جس عورت کو چاہے بانجھ بنا دے یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے مقام کے برابر کسی کو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، بلکہ کچھ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم عجم گئے ہیں اور ہم نے وہاں کے حکما اور امرا کو دیکھا کہ ان کی رعایا ان کو سجدہ کرتی ہے، آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حال تھا ایران کے رہنے والوں کا کہ جو اپنے امرا اور اپنے حکما کو معبود اور مسجود کا مقام دیتے تھے اور اپنا خدا تسلیم کرتے تھے۔ دوسری قوم یہ روم کی رہنے والی اور عیسائیت مذہب کی پیروکار، یہ وہی رومت الکبریٰ ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، ان کے رفع و صعود کے بعد ایک شخص جو بدباطن تھا اور عقیدے کے اعتبار سے یہودی تھا جس کا نام ساؤل یا پولس بیان کیا جاتا ہے، اس نے عیسائیت کو ظاہری طور پر اختیار کیا اور اس عیسائی مذہب کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، اس انجیل کو محرف کر دیا جس انجیل کے ایک نقطے کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن پولس نے اور ساؤل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اندر تحریف کر دی اور اقانیم ثلاثہ اور 3 معبودوں کا یہ عقیدہ ان کے درمیان رائج کر دیا۔ باپ اور بیٹا اور روح القدس 3 خدا تسلیم کیے جانے لگے، اور جب یہ حکومت جتنی بڑھتی تھی، اس کا دائرہ سلطنت جتنا وسیع ہوتا تھا، وہاں یہ اپنے عقیدے کی ترویج کرتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ عیسائی مذہب 3 بر اعظموں پر پھیل گیا۔ اسی طرح ایک اور گروہ پیدا ہوا جس کو گروہ مریمی کہتے ہیں، انہوں نے 4 خدا تسلیم کر لیے۔ مریم عذرا علیہ السلام کو
خدا کی بیٹی، خدا کی بیوی اور خدا کی ماں تسلیم کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، ان کی ماں اور اللہ کو خدا مانتے تھے، ان کی بیوی تسلیم کیا، اور 4 خدا یہ تسلیم کرنے لگے، اور ان کے درمیان شدید اختلافات بھی رونما ہوئے ہیں، بڑی قتل و غارت بھی گری ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے 4 خدا ماننے کے ساتھ ساتھ یا 3 خدا ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے پوپوں کو، اپنے بڑے بڑے پادریوں کو اور اسقف کو خدا کے مقام پر رکھتے تھے۔ وہ جو دنیا کے اندر حلال کرتے تھے تو اس کو حلال سمجھتے، اگر کسی چیز کو حرام کر دیتے تو اس کو حرام سمجھتے۔ ان اپنی رعایا کے لیے جو زمین پر کھولتے تھے تو وہ سمجھتے تھے آسمان پر ہمارے مقدر میں وہی لکھ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کی تردید فرمائی، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز یہ حکم نہ دیتے کہ انبیاء فرشتوں کو یا نبیوں کو خدا کو چھوڑ کر معبود بنا لیں اور اپنا مسجود بنا لیں۔ انہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور خدا تسلیم کر لیا۔ اس طرح اس حکومت کے اندر اور 3 بر اعظموں کے اندر کفر اور شرک عام تھا، اور خدا کو فراموش کر کے اللہ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی یا دوسری چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور اللہ کو معبود ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں نے بھلا رکھا تھا۔ ہندوستان کے اندر جس کے خمیر کے اندر بت پرستی تھی، شرک اور کفر ہے، اگرچہ سناتن دھرم کے اندر بت پرستی کی تعلیم نہیں تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیدائش سے 2000 سال پہلے بت پرستی ہندوستان کے اندر اتنی عام ہوئی کہ اس ہندوستان کے اندر اتنے انسان اور پجاری نہیں تھے جتنے خداؤں کی پرستش اور عبادت کی جاتی تھی۔ 33 کروڑ ان کے معبود بن گئے، اور اس کے علاوہ ہر چمتکار کو یہ نمسکار کرتے تھے، ہر طاقتور چیز کو پوجتے تھے، جو چیز بھی توانا اور طاقتور ہوتی تھی اس کو اپنا خدا اور اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ اگر ہوائیں تیز چلتی تھی تو یہ ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، سمندروں کے تلاطم خیز موجوں کو اپنا معبود اور اپنا مسجود سمجھتے تھے، اگر بجلی کڑکی تو اس کو اپنا دیوتا تسلیم کر لیا، درختوں کے سامنے اپنی حاجتیں اور منتیں رکھنے لگے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا اور ضروریات کو پورا کرنے والا تسلیم کرنے لگے۔ غرض یہ کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور زمین پر پھیلے ہوئے جتنے مظاہر قدرت ہیں ان تمام کو بجائے اس کے کہ یہ مخدوم ہیں، انہوں نے اپنا معبود اور اپنا مسجود بنا لیا تھا، اور پھر مندروں کے اندر عبادت کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی جرائم کے اڈے بن گئے تھے اور گھناؤنے جرائم کا یہاں ارتکاب کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہود لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر کے ان کی عبادت کرنے لگے اور اپنا معبود اور خدا تسلیم کرنے لگے۔ اپنے پوپوں کو، اپنے پادریوں کو اور راہبوں کو بھی اپنا خدا کے مقام پر ان لوگوں نے بٹھا دیا تھا۔ عرب کے اندر بھی شرک اور کفر عام تھا، اور کفر اور شرک کا دورہ تھا۔ عرب کے اندر مطاف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، طواف کرتے جاتے تھے اور ان 300 معبودوں کی پرستش اور عبادت کرتے چلے جاتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو 2 بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا اور اس کو خدا نہ ملتا تو وہ ایک ریت کا تودا بناتا اور اس کے اوپر بکری یا اونٹنی کے دودھ کو دوتا اور یہ سمجھتا کہ اس کے اندر ہمارے معبود کی روح حلول کر گئی، اور پھر اس کو اپنا خدا اور اپنا معبود تسلیم کرتا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، اپنے جبین نیاز کے تقدس کو اس کے سامنے جھکاتا، اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور ضروریات کو پورا کرنے والا اسی ریت کے تودے کو تسلیم کرتا تھا۔ عرب کا یہ حال تھا۔ ایک صحابی جو مسلمان ہو گئے اپنے زمانے کفر اور شرک کا واقعہ بتاتے ہیں کہ مجھے سفر درپیش تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کوئی چھوٹا سا خدا اور معبود دے دو، ممکن ہے سفر کے اندر کوئی مجھے خدا اور معبود نہ ملے تو میں کس کی عبادت اور پرستش کروں گا۔ میری بیوی نے تلاش کیا لیکن مجھے چھوٹا سا کوئی میری بیوی
بیوی کو چھوٹا سا معبود اور خدا نہ ملا تو اس نے ایک آٹے کا چھوٹا سا اس کا خدا بنایا. اس نے اپنے رخت سفر کے اندر سامان سفر کے اندر اس کو رکھا اور سفر پر چلا گیا. ایک جگہ اس نے قیام کیا, دور دراز کا سفر تھا, زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا اور بھوک بے تحاشا اس کو لگی ہوئی تھی. ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کوشش بھی کی, لیکن پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اس کو کوئی چیز میسر نہ ہوئی. آخر اس کا خدا سامنے رکھا ہوا تھا. کچھ دیر پہلے تو اس کی عبادت اور پرستش کر رہا تھا, لیکن اب بھوک کی تڑپ اور بھوک کی شدت کی بنا پر اب للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور بھوک کی وجہ سے اس کی رائے ٹپک رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اسی خدا کو واصل شکم کر دیا اور اس کو کھا لیا. یہ اس نے اپنا حال بیان کیا ان صحابی نے کہ زمانے کفر اور زمانے شرک کے اندر ہمارا یہ حال تھا. غرض یہ کہ کفار عرب نے اور عرب کے مشرکین نے اس کے علاوہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کا درجہ دے رکھا تھا اور ان کی عبادت اور پرستش کرتے تھے. اسی طرح جنات کی عبادت کرتے تھے. اگر کہیں قیام کرتے تھے تو جنات کی دہائی دیتے تھے اور ان کی پناہ مانگتے تھے اور ان کی پناہ میں جاتے تھے. جنات کے نام پر قربانیاں دیا کرتے تھے, نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر صاف صاف اس کی تردید اور نکیر فرمائی ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی, جو لوگ اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, لیسمون تسمیۃ الملائکۃ انثی, وہ لوگ فرشتوں کے مؤنث نام رکھتے ہیں اور خدا کی بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھو تو کہ ان لوگوں یہ جو انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کر رکھا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو پیدا کیا تھا یہ اس وقت موجود تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کرو اور خدا کی خدائی میں ان کو شریک قرار دو. اسی طرح جنات اور اللہ کے درمیان انہوں نے ایک رشتہ اور ناطہ قائم کر دیا کہ یہ بھی اللہ کی خدائی میں اور اللہ کی سلطنت اور مملکت میں شریک ہیں. جس طرح اللہ کی عبادت اور پرستش کی جائے اسی طرح جنات کی بھی عبادت اور پرستش کی جائے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان رشتے اور ناطے کو لگا رکھا تھا اور جوڑ رکھا تھا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جنات کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور بہت ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں بلکہ جنات ہی کی عبادت کرتے تھے. جب کسی منزل پر قیام کرتے اور کہیں فروکش ہوتے تو وہاں جنات کی پناہ میں جاتے تھے, جس کی وجہ سے جنات سرکشی کے اندر آگے بڑھ چکے تھے اور ان انسانوں نے اور ان مشرکوں نے اور بتوں کے پجاریوں نے ان جنات کو سرکشی کے اندر مبتلا کر دیا تھا. یہ حال تھا پوری دنیا کا, یہ حال تھا روم کا, یہ حال تھا ہندوستان کا, یہ حال تھا ایران کا اور فارس کا, یہودیوں کا یہ حال تھا اور کفار عرب کا یہ حال تھا. ایسے حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور آپ نے وحدانیت کا پیغام پیش کیا ہے. قرآن مقدس آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ زور عقیدہ وحدانیت ہی پر دیا ہے. بار بار اللہ نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی, اے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دی ہے اور بار بار ایک اللہ کو پکارنے, ایک اللہ کی عبادت کرنے, ایک اللہ کو مشکل کشا حاجت روا ماننے کی تعلیم دی ہے. اور اس تعلیم کو اتنی بار دہرایا گیا ہے, اتنی بار دہرایا گیا ہے کہ اگر ایک بات کو کوئی انسان بار بار دہرائے تو اس کے اوپر دیوانگی اور مجنون پن کا شائبہ اور شبہ ہونے لگتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ رحیم و کریم ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں میں سے کوئی بندہ جہنم کا ایندھن بنے, کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے قہر اور غضب کا حقدار اور مستحق بنے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کی ترغیب دی, بار بار اس کی تعلیم دی اور بار بار سمجھایا ہے. ہر طرح سے سمجھایا, انداز بدل بدل کر اور پیرائے بدل بدل کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے, رحم دل ہے اور رحمان ہے. جب ماں اپنے بیٹے کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے بار بار نصیحت کرتی ہے, بچپن سے جوان ہو جاتا ہے پھر بھی نصیحت
کرتی ہے، لیکن کوئی بھی ماں کو یہ نہیں کہتا کہ اس کے اوپر دیوانگی طاری ہو گئی، یہ مجنون اور پاگل ہو گئی، بلکہ اس کی ممتا اور اس کی محبت اور اس کی شفقت اور مہربانی اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے میرے بیٹے کو کسی طرح کا نقصان نہ ہونے پائے اور یہ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ پوری زندگی بسر کرے۔ اللہ کی رحمت تو ماں سے 99 اور 100 درجے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی بندہ اللہ کی جہنم میں اور اللہ کی آگ میں جلے اور اللہ اس کو عذاب دے۔ اس لیے اللہ نے بار بار وحدانیت کی طرف بلایا ہے اور وحدانیت کی تعلیم دی اور وحدانیت کی دعوت دی۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سب سے پہلے ان کا پیغام یہی تھا کہ تم ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرو، ایک اللہ ہی کو مالک و خالق، رازق و پالنہار اور سب کچھ عطا کرنے والا اور پوری دنیا کے اندر تصرف کرنے والا مختار کل صرف اللہ کو جانو اور اللہ کی ذات کو پہچانو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر یہ فرمایا ہے لیکن اگر یہ انبیاء کرام علیہ السلام شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، ان کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان سے شرک کا صدور ہو جائے اور شرک کا ارتکاب ہو جائے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، تو ہمارا تمہارا شمار کس میں ہوگا؟ جبکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ یہ معصوم ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں، یہ تو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے والے اور اللہ کی وحدانیت کے داعی ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، ان سے شرک کا صدور ناممکن اور محال ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کو بتانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے لئن اشرکوا لحبط ما اگر یہ شرک کرے تو وہ تمام اعمال ضائع ہو جائے جو انہوں نے کیے ہیں اور ان کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام تو یہ ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے محمد ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے شرک کا صدور ہو گیا بفرض محال تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ نقصان اٹھانے والے اور ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عالم کے عطر کشید ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ نے آپ ہی کی بدولت، آپ ہی کے طفیل میں پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اور اس بزم کون و مکان کو سجایا ہے، جبکہ آپ سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی انسانیت کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ دیکھو جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ارشاد ہے کہ اگر صدور ہو گیا کفر اور شرک کا تو تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ کفر ایسا گناہ ہے، یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ کتنی بھی تسبیح پڑھنے والا ہو، کتنے بھی راتوں کو ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والا ہو، کتنے بھی صدقہ اور خیرات کرنے والا ہو اور کتنے بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے گمان کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو، لیکن اگر شرک کا صدور ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے یہ اعمال شرف قبولیت سے نہیں نوازے جائیں گے اور اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، اللہ جن گناہوں کو چاہے گا اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک اور کفر کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بے اعتبار وعدے کے واجب کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں
نہیں فرمائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار اور پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں مشرکوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی ناصر معین اور مددگار نہ ہوگا۔ کوئی دنیا کے اندر اگر کسی کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، اور ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی فطرت سے واقف ہے۔ جو دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں یا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جو اس دنیا کے اندر محبوب سبحانی اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مختار کل سمجھتے ہیں اور خدائی اختیارات ان کے سپرد کر رکھے ہیں، جو اس دنیا کے اندر خدا کو چھوڑ کر اللہ کے اختیارات کو قطبوں، ابدالوں، غوثوں اور ولیوں کے سپرد جنہوں نے کر رکھا ہے، وہ کان کھول کر سن لیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا اور ایسے مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی ان کے لیے نجات دہندہ نہ ہوگا۔ اور یہ سمجھ لے دنیا کے اندر کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں بچا لیں گے، حضرت عزیر ہمیں آخرت میں بچا لیں گے، یا حضرت پیران پیر ہمیں آخرت میں بچا لیں گے، یا قطب ابدال اور غوث آخرت کے اندر ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ نے اس کے اوپر قدغن اور ضرب کاری لگائی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرنے والے، خدائی اختیارات کو دوسروں کے سپرد کرنے والے، مشکل کشا اور حاجت روا دوسروں کو تسلیم کرنے والے، غور سے سن لو تمہارا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ارے نادان انسان تو دنیا کے اندر شیعیت اور یہودیت سے متاثر ہو کر حضرت علی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے اور یا علی مشکل کشا کے نعرے لگاتا ہے، تو حضرت علی کے علاوہ حضرت علی کو چھوڑ کر اگر رب علی کو پکارتا تو تیرا بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ تو عبد القادر کی دہائی دیتا ہے اور مشکلوں میں ان کو پکارتا ہے۔ اگر تو نے عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی بجائے تو نے قادر مطلق کو پکارا ہوتا، تیری دنیا بھی بن جاتی اور سنور جاتی اور تیرے آخرت بھی سنور جاتی اور آخرت میں تیرا بیڑا پار ہو جاتا۔ محترم حضرات، استاد الاساتذہ اور میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا نصیر احمد صاحب غازی مظاہری شیخ الحدیث دارالعلوم جامع الہدیٰ مراد آباد آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت نے اپنے علم اور فنون کے ذریعے اور اپنی تربیت کے ذریعے ایسے نقوش جامدہ قائم فرمائے ہیں کہ آج کے دور میں اس کی مثال چشم فلک میں بہت کم دیکھی ہوگی، اور اپنے سے فیض یافتہ لوگوں کو آداب و اخلاق اور علم و فن کے ہتھیاروں سے اس طرح لیس کیا ہے کہ اس کی نظیر اور اس کی مثال بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے۔ حضرت کی تربیت کے نتیجے میں زندگی کے دھارے بدل گئے، حضرت کے فیضان کے نتیجے میں نہ جانے کیسے کیسے عزائم دلوں میں بیدار ہوئے اور کیسے ولولے دلوں میں تڑپنے لگے۔ حضرت کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے زندگی کے کوہرے صاف ہو گئے اور حضرت نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک چشمے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن رہیں گے، اور حضرت کے بیان، حضرت کی تقریر، حضرت کی خطابت اور حضرت کی تحریر، حضرت کے درس و تدریس اس طرح قیامت تک باقی رہے گا۔ جس طرح آسمان پر چمکتے ہوئے مہتاب کا داغ جگر ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، حضرت کے کارہائے نمایاں بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ میں حضرت کے سامنے لب کشائی کروں یقیناً یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ میں اپنی معروضات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
حضرت آپ کے ساتھ آپ کے جناب حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ جو ہم سب کو اپنے موائد حسنہ سے مستفید فرما رہے تھے.